بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش تھمی تو ہوا میں نمی اور مٹی کی بھینی خوشبو کے ساتھ غربت کی بو بھی گھل گئی تھی۔ اس کچے مکان کی چھت جو کئی سالوں سے بارشوں کی مار جھیل رہی تھی آج پھر ٹپک رہی تھی۔ ٹپکتی بوندیں ٹین کے پرانے برتن میں گرتی تھیں اور ہر چھپاک کے ساتھ شاہدہ کی پیشانی پر فکر کی ایک اور لکیر ابھرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کی پرانی شال سے چھوٹے چولہے پر رکھے دال کی دیگچی کا ڈھکن صاف کر رہی تھی جس میں دال سے زیادہ پانی اور نمک تھا۔ اکبر چپ چاپ دروازے کے پاس بیٹھا تھا، آنکھوں میں شکست، ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا درانتی اور سینے میں وہ بوجھ جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ کبھی اپنی بیٹیوں کو دیکھتا جو ایک ہی پرانی چادر اوڑھ کر کونے میں آپس میں بیٹھ کر سلائی کر رہی تھیں، اور کبھی دروازے سے باہر جھانکتا، شاید کوئی مزدوری کی آرزو، شاید کوئی صدا دے، شاید کوئی خدا کا بندہ ان کے دروازے پر آ جائے، مگر نہیں، گلی سنسان تھی، جیسے قسمت بھی ان سے روٹھ چکی ہو۔ بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، ہیرا سب سے بڑی جو ہمیشہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، اب خود سوچتی تھی کہ کب تک یہ غربت ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ زنیرہ درمیانی، پڑھنے میں تیز تھی مگر کتابیں اب اسے خواب لگتی تھیں۔ سچ تو یہ تھا کہ اسکول کا خرچہ دینا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ آمنہ سب سے چھوٹی، ابھی معصوم تھی۔ وہ پرانی رسالوں میں دلہنوں کی تصویریں دیکھتی اور پوچھتی، امی میری شادی میں بھی سرخ جوڑا ہوگا نا؟ شاہدہ ہنسنے کی اداکاری کرتی مگر دل میں رو پڑتی۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ ماں کی وہ چیخ تھی جو گلا گھونٹ کر ہونٹوں پر لا دی گئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ جائے نماز بچھاتی اور کبھی سجدے میں ہی سو جاتی، آنکھیں نم، لبوں پر التجا، یا رب یہ بیٹیاں تیری امانت ہے، ہمیں رسوا مت کرنا۔ اکبر کی حالت بھی کم نہ تھی، وہ جوانی میں اچھا بڑھئی تھا، شہر کی بڑی دکانوں پر آرڈر کے کام کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ کام کم ہوتا گیا اور جسم کمزور۔ اب جب وہ بازار جاتا تو دکاندار کہتے، بابا جی نئے کاریگر آ گئے ہیں، آپ آرام کریں۔ ایک زمانہ تھا جب وہ گھر کا واحد سہارا تھا، اب وہ خود سہارا ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن وہ بازار سے خالی ہاتھ واپس آیا تو اس کی بیٹیوں نے اس کے چہرے پر کچھ نہ پوچھا۔ وہ جانتی تھیں بابا کو دکھ دینا حرام ہوتا ہے۔ اکبر نے کچھ دیر خاموشی میں بیٹھ کر ٹھنڈی چائے کا کپ پیا، پھر اپنی بیوی کو آہستہ سے کہا، شاہدہ میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں، مگر آج خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ شاہدہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو لیے بولی، ہم ابھی ہارے نہیں اکبر، بیٹیاں دعا کرتی ہیں اور ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی رشتہ آتا، کبھی خالہ کسی جاننے والے کو لاتی، کبھی محلے کی کوئی عورت خود آئی، مگر سب کا سوال ایک ہوتا، جہیز میں کیا دو گی؟ جیسے بیٹیاں نہیں کوئی سود کی چیز ہو۔ اکبر چپ رہتا، شاہدہ دل ہی دل میں کہتی، یہ دلہنیں ہیں، میری سانسوں کا سکون ہے، ان کا مول مت لگاؤ۔ مگر زمانہ بے رحم تھا۔ ایک دن زنیرہ کی نسبت ایک اچھے خاندان سے آئی، مگر وہ سیدھے سیدھے بول گئے، لڑکی تو اچھی ہے، مگر اگر ایک فریج، ایک پلنگ اور چند سونے کے زیور دے سکتے ہو تو بات آگے بڑھے گی۔ اکبر کا رنگ زرد ہو گیا، وہ آہستہ سے بولا، صاحب میرے گھر میں روز فاقہ ہوتا ہے، سونا کہاں سے لاؤں؟ جواب میں ایک طنزیہ ہنسی سنائی دی، تو پھر کیوں تین تین بیٹیاں پیدا کی؟ یہ جملہ شاہدہ کے دل میں کانٹے کی طرح بے بست ہو گیا۔ اس رات اس نے بہت رو کر اللہ سے کہا، یا اللہ میری بیٹیاں بوجھ نہیں، میرے وجود کی روشنی ہے، بس تو ہی سہارا ہے۔ جس محلے میں وہ رہتے تھے وہاں بھی غربت تھی، مگر لوگ اپنی حالت چھپانے کے ماہر تھے۔ کوئی کپڑے ادھار پہنا کر شادی کرتا، کوئی قرض لے کر ولیمہ دیتا اور بعد میں سالوں تک سود ادا کرتا رہتا۔ اکبر یہ سب جانتا تھا مگر وہ عزت کا بھوکا تھا، نہ کہ ظاہری شان کا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں سسرال جا کر طعنے سنیں یا یہ سنیں کہ تم تو کچھ لے کر آئے ہی نہیں۔ ایک باپ کی عزت بیٹی کے مان سے جڑی ہوتی ہے اور اکبر اپنی بیٹیوں کے مان پر حرف نہ آنے دینا چاہتا تھا۔ کبھی کبھار اکبر کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ آتا تو وہ سب سے پہلے آٹا، چاول اور دال خریدتا، پھر بیٹیوں کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز لیتا۔ ایک بار آمنہ کے لیے ہیئر کلپ لایا جو رنگ برنگی روشنیوں والا تھا۔ آمنہ خوش ہو گئی، مگر اس کی ماں جانتی تھی کہ وہ نوٹ اکبر نے شاید اپنے کام کے اوزار بیچ کر نکالا تھا۔ زنیرہ نے ایک دن باپ کو چپ چاپ اپنے کپڑوں کی پرانی گٹھری دیتے ہوئے کہا، امی سے کہیے گا ان کپڑوں سے کچھ نیا سی لیں تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے۔ اکبر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ ایسی زندگی میں عید کا دن بھی امتحان بن جاتا ہے۔ سب کے بچے نئے کپڑے پہنتے
اکبر کی بیٹیاں پرانے کپڑوں کو دھو کر استری کر کے دوبارہ پہن لیتی، مگر ان کی آنکھوں میں کبھی حسرت نہ آتی، بس ایک دعا، ایک آس اور ایک خاموش تمنا کہ شاید اگلی عید بہتر ہو۔ اکبر کے دل میں بار بار یہ خیال آتا، اگر کوئی کرشمہ ہو جائے، کوئی ایسا وسیلہ کہ میں اپنی بیٹیوں کا مان قائم رکھ سکوں۔ ایسے میں شاید اکثر کہتی، اکبر، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، تم صبر رکھو، وہ ضرور کچھ کرے گا۔ اکبر گردن جھکا کر بولتا، شاہدہ، صبر بھی تب خوبصورت لگتا ہے جب اولاد کے چہرے پر خوشی ہو۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ خواب نہیں دیکھ سکتا جو ہم کبھی پورے نہ کر سکے۔ اور تب وہ دونوں چپ ہو جاتے، صرف دل کی زبان بولتی جو رب سن رہا تھا۔ اسی رات ایک اندھیری بارش بھری شام میں جب بجلی چلی گئی اور مکان کی چھت ایک بار پھر رسنے لگی، ایسی شام جو صرف آسمان ہی نہیں روتا بلکہ زمین پر بھی دل ٹوٹتے ہیں۔ اکبر جب دروازے سے باہر جھانکنے لگا تو ایک نحیف سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، بیٹا، بارش تھمے گی یا میں ہی تھم جاؤں؟ سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، بھیگی ہوئی، چہرے پر عمر بھر کی تھکن اور آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی جس میں کوئی چیز ڈھکی ہوئی تھی۔ اکبر نے اسے اندر بلا لیا، شاہدہ نے کپڑے دیے، چائے بنائی اور وہ عورت صحن میں رکھے پرانے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ رات کو خاموشی میں اس عورت کی زبان سے بس اتنا نکلا، تم اچھے لوگ ہو، اللہ تم پر ضرور اپنا کرم کرے گا، میرا قرض اتارو گے تو رب تمہیں نوازے گا۔ اکبر کچھ سمجھا نہیں مگر خاموش رہا۔ صبح سورج کی روشنی کچھ کم کمزور تھی مگر اس بوڑھی عورت کا چہرہ کسی اور ہی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے کہا، اجالا ہو گیا، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، آپ نے مجھے پناہ دی۔ جاتے وقت اس نے اکبر کے ہاتھ میں وہی ٹوکری تھمائی جس میں ایک مرغی بیٹھی تھی، سفید بھوری دھاریوں والی، عام سی دکھنے والی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی جیسے سب کچھ جانتی ہو۔ بوڑھی عورت نے کہا، اسے اپنے گھر کا حصہ بنا لو، مگر یاد رکھنا اس کی ہر چیز کا وقت مقرر ہے، بے صبری، سوال یا لالچ، تینوں سے بچنا۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور اگلے لمحے جیسے ہوا میں غائب ہو گئی۔ اکبر اور شاہدہ نے گلی میں جھانکا مگر وہ کہیں نہ تھی، جیسے کوئی خواب ہو۔ مرغی گھر میں آ گئی۔ آمنہ نے خوشی سے اسے چاندنی کا نام دیا، زنیرہ نے اس کے لیے پرانی ٹوکری کو سجا دیا اور ہیرا نے اسے دانے چگانا سکھایا۔ وہ مرغی عجیب طور پر خاموش تھی، شور نہیں مچاتی، بھاگتی نہیں اور ہر وقت شاہدہ کے قریب بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی وہ نظریں جما کر کچھ دیکھتی جیسے کسی اور دنیا سے رابطہ رکھتی ہو۔ بیٹیوں کو خوشی ملی جیسے ایک نیا مہمان آ گیا ہو، اور اکبر کے دل میں کسی انجانی دعا کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ اکبر اکثر اسے بیٹھے بٹھائے دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی معمولی جانور نہیں بلکہ جیسے کسی غیبی طاقت کی قید میں ہو۔ شاہدہ رات کو دعا مانگتی تو دل میں ایک عجیب سا سکون آتا، جیسے کوئی پوشیدہ قوت ان کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ کچھ دنوں میں محلے والے بھی پوچھنے لگے، اکبر بھائی، آپ کے ہاں کچھ الگ سا سکون آ گیا ہے۔ اکبر ہنس کر ٹال دیتا مگر اس کے دل میں اس بوڑھی عورت کی باتیں گونجتی رہتی، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، سوال مت کرنا، لالچ سے بچنا۔ مرغی اب ان کے معمولات کا حصہ بن چکی تھی، وہ سب اسے جیسے ایک نشانی، ایک برکت مان چکے تھے۔ کسی نے بھی اس کی حقیقت کو چھیڑنے کی کوشش نہ کی۔ اکبر ہر دن اسے دیکھ کر دعا کرتا اور شاہدہ اس کے لیے دانہ بچا کر رکھتی۔ آمنہ اسے روز پکارتی، چاندنی، میری دوست، اور وہ مرغی سر ہلا کر جیسے جواب دیتی۔ سب کچھ ایک پرسکون سمت میں چل رہا تھا مگر سب کو معلوم نہ تھا کہ یہ سکون در حقیقت کسی بڑی تبدیلی کی تیاری تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب بارش تھم چکی تھی، کوٹری کی چھت سے ٹپکنے والے پانی کی آواز مدھم ہو گئی تھی اور محلے کی گلیوں میں خاموشی چھا چکی تھی۔ گھر کے اندر بھی تھکاوٹ سے سب سوتے جا چکے تھے۔ شاہدہ آخری دفعہ مرغی کو دیکھنے گئی، وہ ٹوکری کے اندر دبی بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں اور پرسکون تھی۔ اکبر قالین پر پرانا کمبل اوڑھے لیٹا تھا، اس کے چہرے پر وہی تھکن چھائی تھی جو دن بھر بیکار رہنے والے مزدوروں کی ہوتی ہے۔ بیٹیاں چرپائی پر لحاف میں لپٹی ہوئی تھیں، آمنہ درمیان میں لیٹی تھی، اور اسی رات اسے وہ پہلا خواب آیا جس نے سب کی تقدیر بدلنی تھی۔ آمنہ نے خواب میں خود کو ایک ویران روشن میدان میں پایا جہاں سب کچھ سفید اور نیلا تھا، آسمان، زمین اور ہوا۔ درمیان میں ایک انڈا رکھا تھا جو عام نظر آتا تھا مگر پھر اچانک اس میں سے سنہری روشنی پھوٹنے لگی۔ روشنی میں سے ایک بلند گونجتی ہوئی آواز آئی،
جو مرد اور عورت دونوں جیسی تھی مگر انسان جیسی نہیں۔ آمنہ، اس انڈے کو مت توڑنا، یہ تمہارے نصیب کی کنجی ہے، اس میں تمہارے خواب قید ہیں، تمہارے باپ کا سکون، تمہاری ماں کا صبر اور تمہاری بہنوں کا مستقبل۔ آمنہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، پسینے میں بھیگی، سانس پھولی ہوئی۔ شاہدہ فوراً جاگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آمنہ نے سب کچھ بتا دیا اور ساتھ ہی ضد کی، امی انڈا مت توڑنا پلیز۔ شاہدہ نے تھکی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، ٹوکری کے نیچے واقعی انڈا پڑا تھا، بالکل خاموش اور آرام سا، مگر آمنہ کے خواب کی سنجیدگی دیکھ کر شاہدہ نے کچھ نہ کہا۔ ٹھیک ہے، صبح دیکھتے ہیں، ابھی سو جا، اللہ بہتر کرے گا۔ آمنہ نے ہاں میں سر ہلایا مگر دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ اکبر کو بھی جگا دیا گیا۔ اس نے وہ انڈا ہاتھ میں لیا، دیکھا تو بظاہر کچھ خاص نہ لگا، پر اس کا دل کچھ کہہ رہا تھا، ایک عجیب سا خوف اور احترام، جیسے یہ چیز اس کی عقل سے پرے ہو۔ صبح سورج چمکنے لگا، روشنی آنگن میں پھیلنے لگی تو ٹوکری سے نکلتی چمک نے سب کی آنکھیں چندھیا دی۔ وہی انڈا اب سنہری ہو چکا تھا، ایک دم ایسا لگتا تھا جیسے پیتل پر سونا چڑھا ہو، لیکن یہ کوئی عام سونا نہیں تھا، یہ سانس لیتا تھا، ہلکی ہلکی دھڑکن جیسا احساس دیتا۔ اکبر نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ اٹھایا اور اس کی ہتھیلی تپنے لگی جیسے کوئی گرم زندہ چیز ہو۔ شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے اختیار بولی، یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہماری سن لی۔ زنیرہ نے جھک کر وہ انڈا چوم لیا اور ہیرا نے اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بابا ہم اب بچ جائیں گے۔ اکبر خاموش رہا مگر اس کی نم آنکھوں نے سب کہہ دیا۔ اس واقعے کے بعد ان کے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اگرچہ وہ لوگ اب بھی روٹی پر پیاز رکھ کر کھاتے تھے مگر دل میں اطمینان آ گیا تھا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت ان کی حفاظت کر رہی ہو۔ انڈا وہی ٹوکری میں رکھا رہتا اور سب اس کے قریب سے احترام سے گزرتے جیسے وہ کوئی مقدس شے ہو۔ اکبر نے فیصلہ کیا کہ یہ انڈا کسی کو نہیں دکھایا جائے گا، نہ بیچا جائے گا، نہ توڑا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رزق نہیں آزمائش ہے۔ وہ روز دہراتا۔ اسی دوران جب محلے کے لوگ مرغی کو دیکھتے تو کہتے، ارے واہ اکبر بھائی، بڑی خاص مرغی لگتی ہے، بڑی تابع لگتی ہے، کچھ دیتی بھی ہے؟ اکبر مسکرا کر کہتا، ہاں دعائیں دیتی ہے۔ وہ سب کو ٹالتا مگر دل میں خوف رہتا، اگر کسی کی نظر لگ گئی، اگر کسی نے کچھ جان لیا تو ان کی یہ نرمی، یہ برکت شاید چھن نہ جائے۔ رات کو وہ سب آمنہ کے خواب کی بات دہراتے اور سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ انڈا معمولی نہیں۔ آمنہ بھائی رات دعائیں پڑھ کر سوتی، شاہدہ ہر جمعے کو مرغی کے لیے دانہ بھگو کر دیتی اور ہیرا اسے ہاتھ سے صاف پانی پلانے لگی۔ زنیرہ نے اس کے گرد چاروں طرف سفید دھاگا باندھ دیا جو مسجد کے مولوی صاحب سے دم کروایا تھا تاکہ بد نظر سے بچا جا سکے، مگر اکبر کے دل میں ایک نئی آگ بھی جلنے لگی تھی۔ کیا یہ انڈا بیچنے سے ان کے تمام مسئلے حل نہیں ہو سکتے؟ اگر یہ سونے کا ہے تو اس سے وہ تینوں بیٹیوں کا جہیز، مکان کی مرمت، راشن، علاج سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر بار جب وہ یہ سوچتا تو اس کے ذہن میں آمنہ کا خواب گونجتا، اسے مت توڑنا، یہ تمہارے نصیب کی کنجی ہے، اور وہ خود کو پیچھے کھینچ لیتا۔ اب وہ دن آ چکا تھا جب ان کی دعا پوری ہو چکی تھی، مگر صبر کا امتحان شروع ہوا چاہتا تھا، اور جہاں دعا پوری ہو وہاں آزمائش کی پہلی آندھی بھی قریب ہوتی ہے۔ اکبر نے کئی دنوں تک انڈے کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کی خواہش اور آمنہ کے خواب کے پیغام کے درمیان کشمکش جھیلی۔ گھر میں غربت کا اندھیرا اب کچھ کم ہونے لگا تھا، مگر اکبر کا دل روز سوچتا، اگر یہ واقعی سونا ہے تو کیا ہم اسے بیچ کر اپنی بیٹیوں کا مقدر نہیں سنوار سکتے؟ ایک دن جب آمنہ، زنیرہ اور ہیرا بازار گئی ہوئی تھی اور شاہدہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، اکبر نے وہ انڈا چپکے سے پرانے کپڑوں میں لپیٹا اور محلے کے سنار کے پاس جا پہنچا۔ سنار نے جیسی انڈا دیکھا اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے انگوٹھی کا چھوٹا سا ٹکڑا گھسا اور انڈا اندر سے بھی سونے کا نکلا۔ اکبر بھائی، یہ تو خالص ہے، پر اتنا قیمتی انڈا تمہارے پاس کیسے آیا؟ اکبر نے بہانہ بنایا کہ کسی بزرگ نے دیا ہے۔ سنار نے اسے نقد رقم دی، اتنی کہ مہینوں کی راشن، کچھ برتن اور بچیوں کے لیے نیا جوڑا لیا جا سکے۔ اکبر خوشی خوشی گھر لوٹا۔ شاہدہ کو بتایا تو اس کے چہرے پر خوشی نہیں، پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ اکبر، یہ کیا کیا تم نے؟ آمنہ نے خواب میں منع کیا تھا نا، یہ انڈے اللہ کی امانت ہے، ہماری قسمت کا راز ہے، تجارت نہیں۔ اکبر شرمندہ ہوا مگر بولا، کب تک ہم فاقے کریں؟ بچیوں کی ضرورتیں، دوائیں، ان سب کا بندوبست کیسے ہوگا؟ شاہدہ نے خاموشی سے وہ سامان رکھا مگر دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اگلے ہی دن صبح جب اکبر لکڑی کاٹنے والی مشین پر کام کر رہا تھا،
اچانک اس کا ہاتھ پھسل گیا، انگلیاں ایک تیز کٹ میں زخمی ہو گئیں، خون بہنے لگا اور چیخ گونجی۔ شاگرد بھاگے، قریبی لوگ دوڑے، اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہاتھ تو بچ گیا مگر کام کرنے کے قابل نہیں فی الحال۔ اکبر کا دل بیٹھ گیا، وہ چھت کو دیکھتا رہا جیسے وہاں سے کوئی جواب آئے۔ شاہدہ وہیں کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے سوچتی رہی، یہ تو سزا ہے، وہ انڈا بیچنا غلط تھا۔ اسی رات جب سب خاموشی سے بیٹھے تھے تو مرغی ان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، جیسے وہ بھی رنجیدہ ہو۔ وہ ٹوکری میں بیٹھی تھی مگر اس کا چہرہ ایک انجان خاموشی میں چھپا ہوا تھا۔ چند دن بعد زنیرہ کو تیز بخار ہو گیا، کئی دن بستر سے نہ اٹھ سکی۔ ڈاکٹر دوائیں دے کر چلا جاتا مگر بخار کم نہ ہوتا۔ شاہدہ مسلسل وضو سے دعائیں پڑھتی۔ آمنہ نے مرغی کے پاس جا کر منت کی، چاندنی ہمیں معاف کر دو، ہم لالچی نہیں تھے۔ اور وہی رات زنیرہ نے سکون سے نیند لی۔ اگلی صبح اس کا بخار بھی اتر گیا، جیسے کسی پوشیدہ قوت نے ہاتھ رکھ کر اسے شفا دی ہو۔ شاہدہ مکمل یقین کے ساتھ سمجھ چکی تھی کہ یہ انڈے محض دولت نہیں بلکہ آزمائش ہے، ان کے ساتھ نفع بھی ہے اور قربانی بھی۔ مگر آزمائشیں یہی نہیں رکی۔ چند ہفتوں بعد جب گھر میں تھوڑا سامان آیا تھا، کچھ برتن، ایک نیا پنکھا اور ایک لکڑی کی الماری، تو ایک رات چور آ گئے۔ وہ پنکھا اور الماری اٹھا کر لے گئے اور دروازے کی کنڈی بھی ٹوٹی ملی۔ محلے کے لوگ صبح کر ہمدردی کرنے لگے، لیکن اکبر اور شاہدہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک اور تنبیہ ہے، تمہیں اگر کچھ ملے گا تو آزمائش کے ساتھ ملے گا۔ اکبر اب نماز کے بعد دیر تک سجدے میں رہتا، شاہدہ مرغی کو دانہ دیتے ہوئے دعا پڑھتی اور بچیاں اب ان انڈوں کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے جھجکنے لگی، جیسے ہر چمکدار انڈے کے پیچھے کوئی اندھیری حقیقت چھپی ہو۔ آمنہ بھائی رات سورہ یاسین پڑھ کر مرغی کی ٹوکری کے پاس رکھتی اور ہیرا نے مرغی کے گرد قرآن کی چند آیتیں لکھ کر چپکا دی تھی۔ سب کو اب یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ انڈے رزق کا ذریعہ نہیں، یہ انسان کے اندر چھپے لالچ، صبر اور یقین کا امتحان ہے۔ کوئی بھی حرکت، کوئی بھی خواہش اگر حد سے بڑھ جائے تو وہی نعمت زحمت بن سکتی ہے۔ اور پھر ایک رات آمنہ کو ایک اور خواب آیا۔ اس بار ایک روشنی سے لپٹا ہوا سایہ بولا، تمہیں بتانا ہوگا، تمہیں سمجھنا ہوگا، یہ مرغی کیا ہے اور تم کس قبیلے کی آزمائش میں آ گئے ہو۔ اس رات موسم بے حد عجیب تھا، آسمان صاف تھا مگر ہوا میں گھٹن سی تھی، جیسے فضا خود کوئی راز چھپا رہی ہو۔ کوٹری میں سب سو چکے تھے مگر ہیرا کی آنکھ کسی اندیکھے اضطراب سے کھل گئی۔ وہ پانی پینے اٹھی مگر جیسے صحن میں پہنچی اس کی نظر مرغی کی طرف گئی۔ چاندنی ہمیشہ کی طرح اپنی ٹوکری میں بیٹھی تھی مگر آج اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور اس کے پر تھوڑے پھڑپھڑا رہے تھے۔ ہیرا خاموشی سے پانی کا جگ بھرنے لگی کہ اچانک ایک مدھم مگر صاف انسانی آواز سنائی دی، وقت قریب آ گیا ہے، انہیں خبردار کرنا ہوگا۔ ہیرا چونک کر پیچھے ہٹی، اس نے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ آواز آئی بھی تھی یا وہم تھا، مگر پھر بھی وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس بار وہ صاف صاف مرغی کی طرف سے آئی تھی۔ شاہی وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہیرا کے ہاتھ سے جگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور پانی زمین پر پھیل گیا، جیسے کوئی خواب آنکھوں سے بہہ نکلا ہو۔ وہ کانپتی ہوئی اندر آئے، شاہدہ اور اکبر کو جگانے کی ہمت نہ ہوئی، بس اپنی بہنوں کے درمیان سہم کر لیٹ گئی۔ اگلی رات جب سب گہری نیند میں تھے، ہیرا نے خود کو ایک عجیب و غریب مقام پر پایا۔ وہ نہ آسمان تھا نہ زمین، ایک نیلا سفید خلا تھا جہاں روشنی کسی سورج سے نہیں بلکہ خود فضا سے نکل رہی ہو۔ اس کے سامنے ایک نورانی پیکر نمودار ہوا، قد آدم سے اونچا، سفید امامہ، آنکھوں میں چمک جو کسی ستارے کی نہیں بلکہ علم اور اختیار کی تھی۔ اس کے وجود سے نور کی دھاریں نکل رہی تھے اور اس کی آواز میں وہ گونج تھی جو بیک وقت دل میں اترتی اور ہڈیوں تک لرزا دیتی۔ ڈرو نہیں ہے انسان کی بیٹی، تمہیں سچ بتایا جانا ضروری ہو چکا ہے۔ ہیرا کا جسم جیسے جامد ہو گیا مگر ذہن بری طرح بیدار تھا۔ یہ مرغی جسے تم چاندنی کہتی ہو وہ ہماری دنیا کی شہزادی ہے، جنات کے قدیم و نورانی قبیلے آفراق کی ولی عہد، جسے اس قبیلے نے سزا کے طور پر انسانی دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ غرور، نافرمانی اور رحم سے دوری کا کفارہ ادا کرے۔ نورانی جن کے الفاظ جیسے آسمانی صدائیں تھیں۔ ہیرا آنکھیں پھاڑے سے دیکھتی رہی جب وہ جناتی شہزادی انسانوں کے غرور کا مذاق اڑاتی تھی۔ اللہ نے اسے انسانوں کے درد اور فاقے کا ذائقہ چکھنے کو کہا، یہ مرغی کا روپ اس کی قید ہے اور تمہارا گھر اس کا کربلا، مگر تمہیں جو انڈے ملے ہیں وہ سزا نہیں دعا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو جو سونے کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ ہر انڈا تمہاری ایک دعا کا جواب ہے۔
مگر ہر جواب کے ساتھ تمہاری نیت کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟ کیا تم لالچ سے بچو گے؟ کیا تم رزق کو نعمت سمجھو گے یا تجارت؟ ہیرا کا دل جیسے سنبھل نہ سکا، مگر وہ بولی، ہم نے تو کبھی جان بوجھ کر کچھ برا نہیں کیا، بس غربت ہے، کمزوری ہے، کچھ امید تھی، کچھ سہارا چاہیے تھا۔ نورانی جن کے چہرے پر پہلی بار ایک نرم مسکراہٹ آئی، اور تمہاری یہی نیت تمہیں اب تک بچاتی آئی ہے۔ لیکن سنو، وقت قریب ہے جب وہ جناتی شہزادی تم سے کچھ مانگے گی، جب وہ اپنے اصل وجود کو ظاہر کرے گی، اور تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اپنی بیٹیوں کے نصیب کو جھمکاؤ یا اس کی قید ختم کرو۔ لیکن اگر تم نے لالچ، خود غرضی یا بے صبری سے قدم اٹھایا تو سب کچھ، ہاں سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ انڈے، گھر، عزت، بیٹیاں۔ پھر روشنی تیز ہوئی اور سب کچھ دھند میں گم ہونے لگا۔ ہیرا کے جسم پر لرزہ داری تھا۔ اچانک اس نے اپنے بستر میں آنکھ کھولی، سانس پھولی ہوئی، ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا، اور سب کچھ جیسے ایک لمحے میں واضح ہو چکا تھا۔ وہ مرغی جسے وہ بچپن کے ضد سے لے کر آج تک چاندنی کہتی آئی تھی، وہ نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی خوشبختی کا کھیل، وہ ایک جاندار روح تھی، بادشاہی قبیلے کی قیدی جس کے انڈے ان کی نصیبوں کے دریچے کھول رہے تھے۔ لیکن ہر دریچے کے ساتھ ایک نئی آزمائش کی ہوا بھی آتی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہیرا نے اکبر اور شاہدہ کو سب کچھ بتایا۔ اکبر نے سنا مگر اس کا چہرہ سن ہو گیا۔ تو ہم ایک جناتی قبیلے کی شہزادی کو پال رہے ہیں؟ شاہدہ کے ہونٹ کپ کپائے مگر اس نے کہا، اگر اللہ نے ہمیں یہ امانت دی ہے تو ہم اسے سنبھالیں گے، لیکن اب ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اب ہمیں ہر لمحہ سنبھل کر چلنا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہ کر جنات کے دربار سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ اور اس دن کے بعد انڈے پہلے سے زیادہ قیمتی مگر خوفناک ہو گئے، کیونکہ اب وہ صرف سونا نہیں تھے بلکہ فیصلے، قربانیاں اور وہ پرکھ تھے جس سے ان کا ایمان تولا جا رہا تھا۔ ہر بار جب مرغی پر نظریں پڑتیں تو جیسے اس کے وجود سے ایک سوال نکلتا، کیا تم مجھے رہائی دو گے یا مجھے اپنا خزانہ سمجھ کر قید رکھو گے؟ رشید اکبر کا ہمسایہ تھا اور برسوں سے اس کی ناکام دکان، اس کی جھنجھلاہٹ بھرے دن اور خالی جیبیں اس کے اندر حسد کے انگارے سلگاتی رہی تھیں۔ جب سب محلے والے رشید کے حالات دیکھ کر افسوس کرتے، تب بھی رشید اکبر کے صحن میں لگے گملوں کی تازگی اس کی بیٹیوں کے دھلے کپڑوں اور صحن میں رکھے ایک پنکھے کو دیکھ کر جلنے لگتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شخص چند مہینے پہلے روٹی کو ترس رہا تھا، وہ اب ہر ہفتے بازار جاتا ہے، بیٹیاں نئے کپڑے پہنتی ہیں، مکان کی چھت مرمت ہو رہی ہے۔ یہ سب آخر کہاں سے آ رہا ہے؟ رشید نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر جب اس نے اکبر کے صحن میں مرغی کو ٹہلتے دیکھا اور اس مرغی پر بچیوں کی غیر معمولی توجہ دیکھی تو اس کا شک گہرا ہونے لگا۔ ایک مرغی، یہی تو ہے سب کا راز۔ اس نے کئی بار دیوار کے پیچھے سے جھانکا، چھپ کر انڈے رکھنے کا وقت نوٹ کیا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے اپنی بیوی شمیم سے کہا، یہ مرغی جادوئی ہے، میں جانتا ہوں یہی اکبر کی خوشحالی کی جڑ ہے۔ رشید کا حسد اب پاگل پن کی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ اکثر راتوں کو دیر تک چھت پر بیٹھا رہتا اور اکبر کے گھر کے دروازے کی ہر راہٹ سنتا۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور پورا محلہ بجلی کے بند ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، رشید اپنی چھت سے نیچے اترا، آہستہ سے گلی پار کی اور اکبر کے صحن کی دیوار پھلانگ کر اندر اتر آیا۔ آسمان پر کڑک سنائی دی، جیسے فطرت خود اس نیت پر چیخ رہی ہو۔ رشید آہستگی سے مرغی کے قریب آیا، جس کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ جھکا، آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور جیسے اس کا ہاتھ مرغی کے پروں کو چھونے لگا، فضا میں ایک عجیب سی تھرتھراہٹ گونجی، جیسے زمین کانپ گئی ہو۔ مرغی نے آنکھ کھولی مگر اس کی آنکھ انسان کی آنکھ نہیں تھی، اس میں چمک تھی، گہرائی تھی اور ایک جلال تھا۔ رشید کی چیخ نکلنے والی تھی کہ اچانک اس کے جسم میں جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے بجلی کا کرنٹ دے دیا ہو۔ اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی اور وہ وہیں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ مرغی بدستور اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، مگر اب اس کے گرد ہلکی سی سنہری روشنی کا حالہ سا بن گیا تھا۔ صبح جب اکبر کی آنکھ کھلی تو اس نے رشید کو صحن میں پڑے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر ان میں ہوش نہیں تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ ایک ہی بات دہرا رہا تھا، وہ دیکھ رہی ہے، وہ بول رہی ہے، میں اندھا ہو جاؤں گا۔ اکبر گھبرا گیا، شاہدہ نے چیخ ماری اور محلے والے ایک ایک کر کے جمع ہونے لگے۔ سب نے رشید کی حالت دیکھی، کچھ نے کہا نظر لگ گئی، کچھ نے کہا جنات نے پکڑ لیا، مگر آہستہ آہستہ افواہیں پھیلنے لگی۔ اکبر کے گھر میں جادو ہے، اس مرغی میں کوئی طاقت ہے، اکبر کوئی عامل ہے جو انڈے سے دولت پیدا کرتا ہے، اس کے گھر میں جناتی مخلوق بسی ہوئی ہے۔
رشید کے گھر والے جب حکیموں اور پیر فقیروں کے پاس لے گئے تو کسی نے کہا اس پر جادو ہے، کسی نے کہا اس نے کسی متبرک چیز کی بے حرمتی کی ہے، کسی نے کہا اس نے کسی جناتی شہزادی کو چھوا ہے۔ رشید کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ وہ دیواروں سے باتیں کرتا، آئینے سے ڈرتا، رات کو چلاتا اور دن میں کانوں کو بند کر کے بیٹھا رہتا۔ اس کی بیوی شمیم روتی مگر زبان پر کسی کا نام نہیں لیتی، لیکن محلے میں باتیں پھیل چکی تھیں۔ یہ سب اکبر کی مرغی کا کمال ہے۔ اب جب بھی اکبر راشن لینے بازار جاتا، لوگ پیچھے سے سرگوشی کرتے، دیکھو جادوگر آ گیا۔ بچیاں گھر سے نکلتی تو عورتیں نظریں چراتی، مرد گھورتے۔ اکبر کے لیے یہ وقت سب سے مشکل تھا۔ وہ نہ تو مرغی سے نجات چاہتا تھا، نہ اپنے بچوں کی عزت کھونا۔ شاہدہ نے کہا، ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور چلے جائیں۔ لیکن اکبر جانتا تھا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں۔ اب وہ صرف انسانوں کی نظر میں نہیں، جناتی آزمائش میں بھی ہے، اور ان کا ہر قدم، ہر فیصلہ کسی بڑے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صبح کا سورج سفید روشنی کے ساتھ مشرق کی کھڑکی سے داخل ہو رہا تھا۔ اکبر کا چھوٹا سا صحن جو برسوں سے صرف سادگی، فاقے اور صبر کا گواہ رہا تھا، آج عجیب خاموشی سے جگمگا رہا تھا۔ ہیرا کی شادی کا دن آ پہنچا تھا، وہ دن جس کے لیے اکبر اور شاہدہ نے نہ صرف انڈے سنبھالے بلکہ آزمائشوں کی آگ میں خود کو جھونکا، دعاؤں میں راتیں گزاری اور بیٹیوں کی آنکھوں میں امید کا چراغ جلائے رکھا۔ گھر کی چھت کو سفید چادروں سے ڈھانپ دیا گیا، کچن کے دروازے کے آگے کھجور کی چھڑیوں سے پردہ بنایا گیا اور دیواروں پر گل داؤدی کے تازہ ہار لٹکائے گئے۔ صحن کی ایک طرف قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ٹیپ سے چل رہی تھی اور بیچ میں نرم صاف چٹائی بچھی تھی جہاں نکاح خوان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ سفید غلاف میں لپٹی چھوٹی سی میز پر شربت، کھجوریں اور مہندی سے سجے تشت رکھے گئے تھے، وہ سب کچھ جس خوشی کو شرعی اور روحانی طہارت سے راستہ کرے۔ شاہدہ نے صبح سے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے بیٹی کی شادی کے جوڑے کو استری کیا، وہ جوڑا جو اس نے 2 مہینے پہلے سستا کپڑا خرید کر اپنی سلائی سے تیار کیا تھا۔ ہلکا بادامی رنگ، کناروں پر نیلا گوٹا اور آستین پر چھوٹے چھوٹے ستارے جیسے دعاؤں کی چھلک۔ ہیرا کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں سکون مگر دل میں ہلکی سی دھڑکن، جیسے ہر وہ بیٹی محسوس کرتی ہے جسے ماں کی آنچل سے جدا ہو کر نیا سفر اختیار کرنا ہو۔ آمنہ اور زنیرہ اس کے گرد بیٹھی تھیں، ایک اس کے ناخنوں پر مہندی لگا رہی تھی تو دوسری اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ ہیرا کچھ نہیں بول رہی تھی، بس بار بار ایک ہی سوال اس کے دل میں گونج رہا تھا، کیا آج وہ دن ہے جب آخری راز بھی کھلے گا؟ اور تب جیسے قدرت نے اشارہ دیا ہو، مرغی کی طرف سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ٹوکری کے نیچے کچھ ہلچل ہوئی۔ آمنہ جلدی سے اٹھی اور صحن کے کونے میں رکھی ٹوکری کی طرف بڑھی۔ وہ جھکی اور اس کے ہاتھ نے جیسے ہی انڈے کو چھوا، وہ ٹھٹک گئی۔ امی، اس کی آواز کپکپاتی ہوئی نکلی، یہ انڈا نیلا ہے۔ شاہدہ نے چہرہ گھما کر دیکھا، انڈا واقعی نیلا تھا، مکمل نیلا، جیسے سمندر کی گہرائی یا کسی قیمتی پتھر کی آنکھ۔ اس کا وزن پہلے انڈے سے ہلکا تھا مگر اس کی سطح پر ایک طرح کی روحانی چمک تھی جو زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ شاہدہ نے انڈے کو کپڑے میں لپیٹا اور اپنی چھاتی سے لگا کر اندر کمرے میں رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی یہ معمولی چیز نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے جب سب تھک کر سو گئے، شاہدہ کو خواب میں وہی نورانی جن نظر آیا، سفید امامہ، چمکتی آنکھیں اور گمبھیر آواز، یہ آخری انعام ہے، مگر یہ انعام نہیں، فیصلہ ہے۔ اسے کھولنے کا وقت ہیرا کی رخصتی کے وقت آئے گا، جب تم سب امتحان میں کامیاب ہو چکے ہوگے۔ انہی دنوں اچانک سے ہیرا کا رشتہ طے ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا کیسے لوگ آئے، کیسے پسند کیا، نیک نیت لوگ تھے۔ فوراً رشتہ پکا ہوا اور نکاح کے دن مقرر کیا گیا۔ نہ جہیز کا سوال، نہ ہی کو پریشانی پیش آئی۔ جمعے کی صبح نکاح خواہ آیا، سفید داڑھی، صاف کپڑے، ہاتھ میں مسنون دعا کی کتاب۔ صحن میں سب جمع ہوئے، محلے کی عورتیں سفید دوپٹے اوڑھے بیٹھی تھیں، مرد حضرات الگ صف میں تھے۔ نکاح کا وقت آیا، ہیرا نے چادر سے چہرہ چھپایا مگر اس کے لبوں سے قبول ہے کی آواز واضح سنائی دی۔ اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، شاہدہ سجدے میں چلی گئی۔ صحن میں سب نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی اور اس لمحے مرغی اپنی ٹوکری سے باہر نکلی۔ وہ معمولی مرغی نہیں لگ رہی تھی، اس کے پروں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اس کی آنکھیں روشن تھیں جیسے وہ ان سب کا احوال سن رہی ہو۔ اکبر کے ہاتھ میں نیلا انڈا تھا اور جیسے اس نے اسے بلند کیا، انڈا آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب خاموش۔ انڈے کے اندر سے ایک شفاف نیلا پتھر نکلا،
وہ نہ کسی زمینی دھات کا لگتا تھا، نہ کسی بازار کی چیز۔ وہ دھڑک رہا تھا جیسے اس میں کسی دل کی دھڑکن، کسی روح کی روشنی، کسی راز کا سانس بند تھا۔ اچانک آسمان پر ہلکی سی گرج ہوئی اور مرغی نہیں، وہ مرغی نہ رہی، اس کی شکل دھند میں بدل گئی اور اس کے پروں سے چمکتی شعائیں نکلیں۔ وہ فضا میں بلند ہوئی اور اس کی آواز گونجی، شکر ہے تم نے مجھے قید سے آزاد کیا، تم نے لالچ کی بجائے صبر کو چنا۔ اب یہ پتھر تمہاری نسلوں کا محافظ ہوگا جب تک تم اس راز کو راز رکھو گے۔ مرغی روشنی میں بدل کر آسمان کی طرف گئی اور ہیرا کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑی نکل پڑی۔ اکبر نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شاہدہ نے نیلا پتھر ہیرا کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، یہ تمہارے جہیز کی سب سے قیمتی چیز ہے، راز، دعا اور امانت۔ رخصتی کے وقت ہیرا جب دروازے سے نکل رہی تھی تو پیچھے صحن میں صرف دعاؤں کی خوشبو باقی تھی، اور وہ نیلا پتھر جب ان کے گھر کے سب سے اونچے طاق پر رکھا گیا تھا، وہ نہ صرف شہزادی کی رہائی کا نشان تھا بلکہ انسانوں کے صبر، قربانی اور ایمان کی جیت کا نشان بھی۔ رات کے آخری پہر میں جب پورا محلہ نیند کی نرم دامن میں ڈوبا ہوا تھا، اکبر کے گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور روشنی کا احساس پھیلنے لگا، جیسے صحن میں ہوا نے جھک کر سجدہ کیا ہو، جیسے وقت رک گیا ہو، اور جیسے زمین کے نیچے سے جناتی دنیا کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا ہو۔ ہیرا کی رخصتی کے بعد صحن سناٹا محسوس کر رہا تھا، لیکن اس رات جب سب تھک کر سو گئے، ایک لطیف سی روشنی ٹوکری کے پاس نمودار ہوئی، وہی جگہ جہاں برسوں سے مرغی انڈے دیتی رہی اور جہاں سے اکبر کے مقدر نے ایک خاموش راستہ کھولا تھا۔ آسمان پر ستارے ایک مخصوص ترتیب میں جڑے ہوئے محسوس ہوئے، جیسے کسی قدیم دعا کا نقشہ آسمانی زبان میں کھینچا جا رہا ہو۔ تبھی اکبر، شاہدہ، زنیرہ، آمنہ، سب کو بیک وقت ایک ہی خواب آیا۔ وہ خواب اتنا واضح تھا جیسے حقیقت میں آنکھوں کے سامنے کوئی صحن ہو، جیسے فضا میں خوشبو کے ساتھ تقدیر طے رہی ہو۔ خواب میں وہی نورانی جن نمودار ہوا، لمبا قد، سفید امامہ، چمکتی آنکھیں اور سر پر نیلے سائے کا حالہ۔ اس کے الفاظ فضا میں گونجنے لگے، تمہارا صبر، تمہاری خاموش دعائیں اور تمہارے ہاتھوں کا رزق ہماری دنیا کے لیے روشنی بن گیا۔ تمہیں علم نہیں کہ تمہاری کوٹری کے اندر ہماری قید کی صدیوں کی زنجیر پگھلی ہے۔ وہ جو تمہارے گھر میں مرغی بن کر رہی، وہ کوہکاف کی شہزادی تھی، شہزادی لائمارا، جسے صدیوں پہلے لالچ، حسد اور غرور کے جرم میں انسانوں کی دنیا میں ایک مرغی کی شکل دے کر قید کیا گیا تھا۔ اس کا ایک ہی نجات کا راستہ تھا، کوئی ایسا خاندان جو اس سے صرف فائدہ نہ لے بلکہ شکر ادا کرے، صبر کرے، لالچ نہ کرے اور ہر انڈے کے ساتھ اپنی آزمائش کو پہچانے۔ تم وہ لوگ نکلے۔ اکبر کے خواب میں صحن ایک بار پھر روشن ہو گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا ٹوکری کے اندر جہاں مرغی بیٹھا کرتی تھی۔ اچانک سے سنہری روشنی پھوٹنے لگی، جیسے اس کے اندر قید روح کو بالآخر آزادی مل گئی ہو۔ اکبر، شاہدہ اور دونوں بیٹیاں صحن میں جمع تھیں، اور خواب کے اس لمحے میں بھی سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ جگہ آہستہ آہستہ ٹوکری سمیت روشنی بن گئی، اور پھر وہ روشنی ایک انسانی شکل میں ڈھلنے لگی۔ ایک نرم، نازک، سفید لباس میں لپٹی، نیلی آنکھوں والی حسینہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ نہ کوئی عام عورت تھی، نہ کوئی انسان۔ اس کے چہرے پر کوہکاف کی روشنی تھی اور آنکھوں میں صدیوں کی دانش، دکھ اور نرمی۔ شہزادی لائمارا نے زمین پر سجدہ کیا۔ اکبر اور شاہدہ ساکت کھڑے تھے، زبان پر کوئی لفظ نہ تھا۔ شہزادی نے اپنا ماتھا زمین سے اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے، پھر اس نے جھک کر اکبر کے قدم چومے۔ تم نے مجھے آزاد کیا، تم نے مجھے ایک بار پھر یاد دلایا کہ انسانوں میں خیر باقی ہے۔ میری قوم نے مجھ پر ظلم کیا، لیکن اللہ نے تمہیں ذریعہ بنایا۔ تمہارے گھر کی خاک میرے لیے کوہکاف کے تخت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آسمان پر ایک روشن دروازہ کھلنے لگا، جیسے کہ کسی اور جہان کا دروازہ، کسی اور قانون کی دنیا کا دروازہ۔ شہزادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آمنہ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم میں روشنی ہے آمنہ، تمہاری آنکھوں میں وہ سکون ہے جو ہماری دنیا کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ اگر تم کبھی چاہو تو میری دنیا کا دروازہ تم پر کھلا رہے گا۔ آمنہ حیران، لرزتی آواز میں بس اتنا بولی، میں صرف اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ شہزادی مسکرا دی اور آسمانی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ چند قدم چلی اور پھر آخری بار پلٹ کر دیکھا۔ اس نیلے پتھر کو مت کھونا، یہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے گا، اور ہاں، تمہارے خاندان کی عورتیں ہمیشہ سچ بولیں گی اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی، یہ میری طرف سے امانت ہے۔ روشنی اس کے گرد لپٹی اور وہ آہستہ آہستہ اس دروازے سے گزر کر غائب ہو گئی۔
اس لمحے خواب کے اختتام پر اکبر اور شاہدہ ہڑبڑا کر جاگے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سب سے پہلے دوڑ کر اس نیلے پتھر کے پاس پہنچے جو اب بھی میز پر رکھا تھا اور جو ہلکی ہلکی روشنی دے رہا تھا، جیسے خواب کے اختتام کا ثبوت ہو۔ جب آمنہ اور زنیرہ بیدار ہوئیں، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بنا کچھ کہے سب جان گئے کہ انہوں نے وہی خواب دیکھا ہے۔ اس دن کے بعد وہ مرغی نہ رہی، مگر اکبر کے گھر میں ایک نئی روشنی، ایک نئی طاقت اور ایک نہ ٹوٹنے والا سکون آ بسے۔ محلے والوں کو کبھی سچ نہ معلوم ہوا، مگر سب یہ ضرور کہنے لگے، اس گھر پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ رات کا وہ لمحہ تھا جب انسانوں کے قافلے تھک کر نیند کی غار میں اتر چکے تھے، مگر اکبر کے گھر کی فضا خاموشی کے پردے کے نیچے ایک نیا سوال بن رہی تھی۔ صحن میں سب کچھ ساکت تھا، گلاب کی خوشبو، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور وہ نیلا پتھر جو اب بھی پرانی الماری کے اندر سفید چادر میں لپٹا ہلکی ہلکی روشنی دے رہا تھا، جیسے خاموشی سے آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہا ہو۔ اکبر کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ خدا کے کلام کے کسی اشارے کی تلاش میں ہو، اور شاہدہ قرآن ہاتھ میں تھامے وہی آیت بار بار دہرا رہی تھی، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اسی لمحے ہوا کچھ بدلی اور وہی نورانی آواز جسے فضا میں گونجی، مگر کسی کے کانوں سے نہیں، صرف روح سے سنی جا سکتی تھی۔ اکبر، شاہدہ، تمہارا صبر، تمہاری استقامت ہمارے دربار تک پہنچ گئی۔ شہزادی لائمارا تمہارے فیصلے پر فخر کے ساتھ لوٹی ہے، مگر اس نے جاتے ہوئے ایک بات چھوڑی ہے، تمہاری 2 بیٹیوں کا نصیب ابھی مکمل نہیں۔ ایک کا دل کسی روحانی دنیا سے جڑا ہے اور دوسری کا مقدر ابھی آزمائشوں سے گزرے گا، مگر اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کے نصیب جناتی راستے سے کھلیں، یا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں دنیاوی قانون، انسانوں کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں؟ اگر تم ہاں کہو تو ہماری دنیا تمہیں دعوت دے گی، مگر اس کی قیمت ہوگی، وہ قیمت جو صرف متقی ادا کرتے ہیں۔ یہ مکالمہ نہ زمین پر بولا گیا، نہ آسمان پر لکھا گیا، یہ مکالمہ ان کے دلوں میں اترا، جیسے کوئی روحانی تحریر دل پر کنندہ ہوئی ہو۔ شاہدہ کی آنکھوں میں نمی تھی، اس نے اکبر کا ہاتھ تھاما اور آہستہ کہا، اکبر، اتنے سال ہم نے غربت میں گزارے، مگر کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی لالچ میں نہیں بہکے، جو بھی آیا اللہ کی طرف سے سمجھ کر قبول کیا، مگر اب ہماری بیٹیوں کے نصیب کا سوال ہے، ہمیں وہی راستہ چننا ہے جس میں برکت ہو اور ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں۔ اکبر نے نظریں نہیں ہٹائیں، وہ اب بھی آسمان کو دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے رب سے اجازت مانگ رہا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، شاہدہ، جو کچھ ملا اللہ سے ملا، جو گیا وہ بھی اللہ کی رضا سے گیا۔ اگر ہمارے لیے جناتی دنیا کے دروازے کھلے ہیں تو یہ صرف ہماری نیت کی آزمائش ہے۔ مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو صبر چھین لے، مجھے وہ طاقت نہیں چاہیے جو دعا سے دور کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی راہوں پر چلیں جن پر ماں باپ کا سایہ ہو، دعاؤں کی چادر ہو اور رب کی رضا ہو۔ شاہدہ خاموشی سے سجدے میں چلی گئی اور اس کے لبوں سے دعا نکلی، یا اللہ، ہم تجھ سے اس نور کو مانگتے ہیں جو دل کو مطمئن کرے، عقل کو سیدھا رکھے اور نسلوں کو پاکیزہ بنائے۔ ہمیں ان دروازوں پر مت لے جا جن کے پیچھے فتنہ ہو، ہمیں وہی عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اگرچہ وہ ہماری خواہش سے مختلف ہو۔ اسی وقت جیسے کسی نے صحن کے کونے میں ہوا کو چیر کر کوئی دروازہ کھولا ہو، ایک نرم سی نیلی روشنی ابھری اور آمنہ اور زنیرہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ آمنہ کے چہرے پر سکون تھا، مگر زنیرہ کی آنکھوں میں سوال تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ کوئی نیا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کا اثر صرف اس کے مستقبل پر نہیں، اس کے روح پر بھی پڑے گا۔ آمنہ آ کر ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ امی، کل رات جب شہزادی لائمارا نے میرا ہاتھ تھاما تھا، مجھے لگا جیسے میرے دل میں کسی دروازے کی کنڈی کھلی ہو، جیسے میں کسی اور دنیا کی بولی سمجھنے لگی ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن رک گئی۔ شاہدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی، بعض دروازے صرف ان کے لیے کھلتے ہیں جو اندر جھانکنے کی بجائے باہر بیٹھ کر صبر کرتے ہیں۔ اگر وہ دروازہ تم پر کھلے تو اس میں قدم رکھنے سے پہلے دعا ضرور مانگنا۔ ادھر زنیرہ جو کچھ دیر سے خاموش کھڑی تھی، آخر گویا ہوئی، ابو، اگر مجھے کبھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو کیا میں اپنی تقدیر چن سکتی ہوں، یا پھر ہمیں بس جینا ہوتا ہے جیسا سب جیتے ہیں؟ اکبر نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹی، تمہیں بس وہ کرنا ہے جو حق ہو، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر نیت ہمارے اختیار میں۔ اگر تمہارے دل میں روشنی ہو تو ہر راستہ تمہیں اپنے مقام پر لے جائے گا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا جناتی۔ اسی رات جب سب لوگ اپنے بستروں میں سو گئے،
شاہدہ نے نیلے پتھر کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دعا تھی، زبان پر خاموشی اور دل میں یقین۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم لالچ کے دروازے نہیں کھولیں گے، ہم وہی راستہ چنیں گے جہاں صبر ہو، توکل ہو اور رب کا ذکر ہو۔ اگر جناتی دنیا ہمیں بلاتی ہے تو ہم صرف وہاں قدم رکھیں گے جہاں علم، خیر اور اخلاص ہو۔ تب وہ نیلا پتھر جیسے ایک دم سے چمکنے لگا، نہ زور سے نہ شور سے، بلکہ اندر سے۔ اس کی روشنی دیواروں پر اترنے لگی جیسے رحمت کا لمس ہو۔ ایک نرم سے جناتی آواز فضا میں گونجی، تمہارا فیصلہ ہم نے قبول کیا۔ 2 دروازے کھلے ہیں، آمنہ کا دروازہ علم، جناتی کتب اور باطنی سچائی کی طرف ہے۔ زنیرہ کا دروازہ ایک عظیم فکر، ایک حیران کن محبت اور آزمائش کی طرف ہے۔ مگر تمہاری نیت انہی دونوں راہوں میں ہدایت دے گی۔ انتظار کرو، 2 مہمان آئیں گے، ان کے ساتھ تقدیر چلے گی۔ روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو گئی، مگر پتھر کی چمک باقی رہی، جیسے وہ سب کچھ سن کر خاموش گواہ بن گیا ہو۔ صبح جب سورج نکلا تو اکبر اور شاہدہ کے چہروں پر سکون تھا، جیسے وہ کسی بڑے سفر کے لیے راضی ہو چکے ہوں۔ راتوں کی دعائیں، دنوں کے فاقے اور آنکھوں کی نمی، وہ سب آج ایک مکمل کہانی بن چکے تھے۔ اکبر کے گھر کے صحن میں پہلے جیسا ویران پن نہ تھا، لیکن وہ عاجزی باقی تھی جس نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، نہ کسی شہزادے تھے، نہ کسی دولت مند تاجر سے، بلکہ ان مردوں سے جنہوں نے دل میں خوف خدا، ہاتھ میں ہنر اور آنکھوں میں سچائی رکھی تھی۔ آمنہ کا شوہر ایک اسکول کا استاد تھا جو بچوں کو بغیر فیس کے پڑھاتا تھا۔ زنیرہ کا شوہر ایک درزی تھا جو محلے میں سب کے کپڑے وقت پر سیتا تھا اور قیمت کا نہیں، دل کا مانگتا تھا۔ اور ہیرا، وہ تو اب اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹی سے میڈیکل کلینک میں خدمت کر رہی تھی، ہر مریض کو جیسے اپنے باپ کی طرح دیکھتی تھی۔ اکبر اور شاہدہ کے لیے یہی سب سے بڑی دولت تھی۔ مرغی اب نہیں تھی، نہ انڈے آتے تھے، مگر گھر میں برکت، سکون اور اطمینان کی روشنی پہلے سے زیادہ تھی۔ وہ نیلا پتھر جسے کبھی جادوئی کہا گیا تھا، اب اکبر کے سرہانے قرآن کے ساتھ رکھا رہتا۔ اس کے لیے وہ اب کسی خزانہ جنات کی کنجی نہیں، بلکہ ایک یادگار تھی جو اسے ہر لمحہ یاد دلاتی کہ دنیا کے سب سے قیمتی خزانے انسان کے اپنے اندر ہوتے ہیں: صبر، توکل اور شکر۔ ہر جمعرات کی شام اکبر کے صحن میں چٹائیاں بچھتیں اور یتیم بچے آ کر بیٹھتے۔ شاید اپنے ہاتھوں سے کھچڑی بناتی، کبھی کبھی دودھ، کبھی شربت۔ لڑکیاں بھی آتی اور آمنہ نعت پڑھتی۔ محلے کے بچے انہیں مرغی والی خالہ اور نیلے انڈے والے بابا کہنے لگے تھے، کوئی مذاق اڑانے کو نہیں بلکہ محبت سے، عقیدت سے۔ اکبر ان باتوں پر مسکرا دیتا اور کہتا، مرغی چلی گئی مگر اپنا حق چھوڑ گئی، جو بانٹتے ہیں وہی اصل جیتتے ہیں۔ ایک جمعرات کی شام جب آسمان پر گلابی روشنی بکھری ہوئی تھی اور بچے قطاروں میں بیٹھے شاہدہ کے ہاتھ سے روٹیاں لے رہے تھے، ایک اجنبی دروازے پر آیا۔ سفید لباس، سر پر ہلکا امامہ، چہرے پر عجیب نور اور آنکھوں میں وہ سکون جو کسی طویل عبادت کے بعد آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بستہ تھا۔ اکبر نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی، جیسے وہ چہرہ اس نے کہیں دیکھا ہو یا کسی خواب میں محسوس کیا ہو۔ السلام علیکم، وہ شخصیت نرمی سے بولی۔ آواز میں وہ تھکن تھی جو صدیوں کی مسافت کے بعد آتی ہے، مگر انداز میں وہ خلوص جو کسی خادم کے دل میں ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام، تشریف لائیے، یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اکبر نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ اجنبی اندر آیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر بچوں کو دیکھا، شاہدہ کی طرف احترام سے جھکا اور پھر اکبر کی طرف دیکھ کر بولا، اکبر، تم نے جو امتحان جھیلا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جو نعمت تمہیں دی گئی وہ آزمائش بھی تھی، اور جو صبر تم نے کیا وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا میں بھی درج ہوا۔ اکبر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ شخص مسکرایا اور آہستہ سے کہا، میں جناتی دربار سے آیا ہوں، لائمارہ شہزادی کے بعد تمہیں اسلام پہنچانے اور ایک وعدہ مکمل کرنے، وہ وعدہ جو اس نے تمہاری نسلوں کے حق میں کیا تھا۔ شاہدہ کے ہاتھ لرز گئے، اس نے چولہا بند کیا اور چٹائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اجنبی شخص اب اکبر کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ مرغی کی شکل میں شہزادی نے تمہاری خدمت کا صلہ دے دیا، لیکن اب اس خدمت کا انعام دینے کا وقت آیا ہے۔ اللہ کے حکم سے تمہاری نسل میں کوئی فاقہ نہیں دیکھے گا، تمہارے بیٹوں کو علم نصیب ہوگا، اور تمہاری بیٹیوں کی نسلوں میں شفا، دعا اور روشنی کی طاقت ہوگی۔ اور تمہارے دروازے پر ہر جمعرات کو جو کھانا پکتا ہے وہ ہمارے دربار میں مقبول درج ہو چکا ہے۔ اکبر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا،
बस रिस्क बांटा, दुआएं मांगी और कोई लालच नहीं रखा। बस यही तो किया और यही सबसे बड़ा काम है। तुम्हारे घर का हर दाना, हर मुस्कुराहट, हर सजदा और हर ख्वाब सब हमारी किताबों में लिखा जा चुका है। और आज ये छोटा सा संदूक मैं तुम्हें देता हूँ। इसे अभी न खोलना, सिर्फ अपने वक्त पर जब तुम दुनिया से रुखसत होने लगो तब इसे खोलना। इसमें सिर्फ तोहफा नहीं, एक पैगाम है। अकबर ने कांपते हाथों से संदूक लिया, जो हल्का था मगर महसूस ऐसा हो रहा था जैसे वो पूरी दुनिया का वजन अपने अंदर रखता हो। फिर वो शख्सियत उठी और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, दुआएं फकत लफ्ज़ नहीं होती, ये कायनात की तवनाई होती है। और तुमने अपने घर को एक ऐसा मकाम बना दिया है जहाँ सिर्फ दुआएं नहीं, कबूलियत का दर खुला है। वो जैसे आया था वैसे ही दरवाजे से बाहर निकल गया। अकबर, शाहिदा और सब बच्चे हैरत से खामोश थे। वो दिन गुजर गया मगर उस दिन की रोशनी हमेशा उनके दिलों में महफूज रही। सालों बाद जब अकबर की सांसें आहिस्ता होने लगी और वो कुरान पढ़ते पढ़ते अपनी चारपाई पर लेटा, तब उसने वही संदूक खोला। अंदर एक चमकता हुआ पर्द था, एक खुशबू और एक खत। तुमने जो बोया वो सदियों तक खिलता रहेगा। तुम्हारी सेहन की मिट्टी हमारे दरबार की महक बन गई। जीत तुम्हारी हुई और अब तुम्हारी नस्लें चराग लेकर दुनिया को रोशन करेंगी। और यूं मुरही की कहानी खत्म नहीं हुई। वो सेहन की याद में दुआओं की रोशनी में। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।